خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مدینہ منورہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد بن سلیمان المہنا حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ انسان کی فطرت کے حوالے سے تھا کہ جس کے اندر نیکی کی طلب بھی ہوتی ہے اور گناہ کی طرف جھکاؤ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے خطبہ شروع کرتے ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ان کے اندر جو فطرت رکھی اس کے اندر اس چیز کی معرفت تو موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی الہ ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ لیکن ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی کہ وہ نیکی کو پہچانتے ہیں اور برائی کو بھی پہچانتے ہیں، اور نیکی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائی کی طرف مائل بھی ہیں کہ جب انسان نیکی کو جانتا ہے تو اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ بھٹک جاتا ہے، جب اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے تو وہ برائی کی طرف بھی جھک جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرالل انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ برائی کو جانیں اور اس سے بچیں، اور نیکی کو جانیں اور اس کو کریں۔ جو انسان نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً کسی کو معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے بعد پھر اس کے شرک کی معافی نہیں ہے، لیکن ظاہر دنیا میں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشرک کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اور توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بہت وسیع ہے، اور اللہ سارے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا تب عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ رکھا تھا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے ہے، غالب ہے، اس کا غضب بعد میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو معاف کیا ہے اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو بخشتا بھی ہے، وہ ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ان کو اس کے اثرات سے، ان کی برائیوں سے، یعنی کہ جو گناہ کے برے اثرات ہیں ان سے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے، اور آخرت میں ان کو ان کی سزا سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو یہ چار طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو استغفار مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ بہرحال غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، بھول چوک انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی تلقین کی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھتے تو لوگ گن لیتے کہ آپ نے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا کہ میں ایک مجلس میں یا ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور چونکہ استغفار بہت بہت اہم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے معافی بھی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تیری رحمت اور تیری مغفرت ہر چیز پر محیط ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کو اپنا لیا ہے ان کو بخش دے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل ایمان کے لیے مغفرت
طلب کرتے ہیں۔ اب استغفار کیسے کیا جائے، اس حوالے سے بھی خطبے میں باتیں آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر تو کئی طریقے ہیں، جیسے بھی انسان مغفرت طلب کرنا چاہے اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سید الاستغفار بھی کہا ہے، وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا سید الاستغفار ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، جتنا میرے بس میں ہو میں اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا احسان مجھ پر بہت زیادہ ہے، اور میں اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، تو مجھے بخش دے، گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دعا سید الاستغفار ہے، یعنی استغفار کی سردار ہے۔ اس دعا کو اختیار کر کے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، جو کہ سنت سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں، ایسی دعا بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو آپ مجھے بخش دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، یقیناً آپ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ استغفار کے ثمرات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کے ذریعے انسان گناہوں سے، عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے، انسان کو اطمینان ملتا ہے نفسیاتی، اور انسان گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اعمال کہ جن کے ذریعے انسان استغفار کر سکتا ہے یا جو استغفار کا ذریعہ بنتے ہیں، ان میں توبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، استغفار کیا جائے ہر نماز کے بعد یا ہر نیکی کے بعد، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ یعنی رات کی تہجد پڑھتے ہیں اور صبح و فجر سے پہلے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جتنی بھی وہ اچھی نیکی کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی، اس میں کمی کوتاہی ضرور ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو بھی معافی مانگتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنا بھی انسان کو استغفار کی طرف لاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہمارا آج کا پیغام حرمین مکمل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے خطبات ترجمے کے ساتھ آپ نے سن لیے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ پھر خطبات حرمین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے۔